کہتے ہیں جب وہ اپنے نفس کی اندر سے ابھرنے والی خواہشوں کو توڑ دیتا ہے، خواہشوں کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے، وہ اس کی ایک موت ہے، اس کو کہتے ہیں لال موت۔ ایک ہوتی ہے موت ہری موت۔ ہری موت اس موت کو کہتے ہیں جب انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، کہیں پر کسی محفل میں گیا اور اس کی بے عزتی کر دی، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی اس رویے سے، وہ اس کی دوسری موت، دوسری قسم کی موت۔ ایسی موت اس کو آتے رہنا چاہیے زندگی میں، ایسی موتیں انسان کو، عاشق کو ملتی رہنی چاہیے، تبھی تو وہ ترقی کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو کہا گیا اس کا تذکرہ بھی بعد میں آگے کے اشعار مولانا روم کریں گے۔ یہ موت اگر انسان کو ملی تو ہوتا کیا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ ایک اور موت بھی ہے ایک قسم کی، اس کو کالی موت کہتے ہیں۔ پھر کالی موت دو قسم کی کالی موت ہے۔ کالی موت اذیت کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ایک تو یہ بے عزتی والی جو موت تھی، اس میں انسان کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، خالی زبانی تھی، گالی دے دی یا کسی کی بے عزتی کر دی، ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن دل کو تکلیف پہنچی بے عزتی سے، وہ ایک موت تھی۔ لیکن اب ایک اور موت جو کالی موت ہوتی ہے، اس کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، جسے اذیت دے دی، کچھ مار دیا، ہڈی توڑ دی، زخم لا دیا، اس سے ایک موت ہوتی ہے۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کالی موت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک لیکورائز کالا ہوتا ہے، ایک جیٹ بلیک ہوتا ہے۔ لیکورائز بلیک اور ایک جیٹ بلیک، دو قسم کا بلیک ہوتا ہے۔ لیکورائز میں کیا رہتا ہے، تھوڑا سا چمکدار رہتا، کالا رنگی رہتا ہے لیکن تھوڑا سا چمکدار رہتا اور ایک دم کالا نہیں رہتا، بہرحال کالا ہے۔ یہ قدرتی تکالیف جو انسان کو ملتی ہیں، بیماریاں ہیں یا پھر کوئی قدرتی طور پر، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اس سے اس کو اور نکھار حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، تکلیف کے زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کی بساط سے بڑھ کر اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے اور اس کو چمکاتے ہیں اس کے ذریعے۔ خدا ہی جانے کہ مجھ کو بھٹی میں کیوں وہ آخر تپا رہے ہیں، پر اتنا تو جانتا ہوں مجھ کو وہ کچھ نہ کچھ تو بنا رہے ہیں۔ اس سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ لیکورائز بلیک ہے۔ لیکن ایک جیٹ بلیک بھی ہوتا ہے، یہ مخلوق کی جانب سے دی جانے والی اذیتیں اور تکلیفیں جو آپ کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ترقی دینے والی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ہر قدم پر ایک موت ہے۔ او دو صد جاں داردس جان خدا، وہاں دو صد راہ می کند ہر دم فدا۔ اب وہ تکلیفیں سہتے 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 سہتے، موت کے مرحلوں سے گزرتے 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 گزرتے، جب اللہ تعالیٰ کی اس نور ہدایت سے نور حاصل کرتا ہے تو 200 جانیں ملتی ہیں اس کو، ایک ایک جان کی قربانی سے ایک ایک جان ملتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جیسا جیسا اس کو نئی نئی زندگی ملتی جاتی ہے، وہ ہر زندگی کو قربان کرتا چلا جاتا ہے، 200 کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ہر یہ کے جارا ستانت دہ بہا، اجنب برخاں تو اشرم سالہا، اور ہر جان کے بدلے، ہر ایک موت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 زندگیاں دیتا ہے۔ ایک زندگی اس نے قربان کی اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو 10 زندگیاں دی۔ اگر یقین نہیں ہے تو قرآن پڑھو، قرآن میں نہیں لکھا گیا ہے عشر امثالھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے۔ گر برزت خون من آ دوست رو، پائے کو با جا برفشانم برو۔ اب اگر لوگوں کی تکلیفیں مجھے اتنی پیاری ہیں کہ میں اس سے زندگی حاصل کر رہا ہوں، تو اگر میرا محبوب مجھے تکلیف پہنچائے تو میرا دل کیوں بیزار ہوگا؟ میں تو ناچوں گا میرے محبوب کے تکلیف پہنچانے پر، تو میں ناچوں گا خوشی سے اور اس کے اوپر اپنی جان نثار کروں گا۔ دوسرے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو میں اس کی صورت سے برداشت کر رہا ہوں، اب وہ خود اگر تکلیف پہنچائے تو مجھے کیا مسئلہ ہونے والا ہے، میں تو جان نثار کرنے تیار ہوں۔ آج مودم مرگ من در زندگیست، چوں رحم زی زندگی پائندگیست۔ میں نے آزما لیا ہے اس میدان میں اتر کر، میں نے آزما لیا ہے کہ اس میدان میں موت زندگی ہے، زندگی اگر میں اس زندگی سے نجات پاؤں گا
تو مجھے وہ زندگی حاصل ہو جائے گی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اقتلونی اقتلونی یا سقات، اب یہاں سے آپ عربی اشعار شروع کر رہے ہیں۔ اقتلونی اقتلونی یا سقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات، اے با اعتماد رفیقو، بھروسے مند لوگوں، مجھے جاننے والو، مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، کیونکہ میرے قتل میں ہی میری زندگی ہے۔ یہاں پر قتل سے مراد جسمانی قتل نہیں ہے، بلکہ یہی جو موت کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری بے عزتی کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہنسو میرے اوپر، مذاق اڑاؤ میرا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاشق کو ان چیزوں سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی، جو عاشق نہیں ہے وہ ان چیزوں کا برا مانتا ہے۔ اگر لوگوں کے کہنے سے آپ کو برا لگ رہا ہے تو سمجھو آپ عاشق نہیں ہیں۔ عاشق بناؤ، لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہ دو۔ دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، اس دل کے توڑنے میں ہی دل کی زندگی ہے۔ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں، یہی مطلب ہے اس کا۔ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا۔ ان فی قتلی حیات فی حیات، میرے اس طرح کے قتل میں ہی میری زندگی ہے، زندگی در زندگی ہے۔ یا منیر الخد یا روح البقاء اجتذب روحی وجد لی باللقاء، اے میرے روشن چہرے والے محبوب، اے میری ہمیشہ زندگی، میری بقا کی جان، میری روح کو اپنے اندر جذب کر لے اور مجھے ملاقات کا شرف دے دے۔ میں آنا چاہتا ہوں، بس اپنے پاس بلا لے۔ لی حبیب حبہ یشوی الحشا لو یشا یمشی علی عینی مشا، میرا ایک محبوب ہے جو میرے اندر جس کی محبت بسی ہوئی ہے، اور یہ محبت میرے باطن کو اندر سے جلائے جا رہی ہے۔ اب میری کیفیت تو یہ ہے کہ وہ جلاتا ہے تو جلائے، اگر وہ میری آنکھوں پر چلنا چاہے تو بھی چلے، میں آنکھیں بچھا دوں گا، وہ میری آنکھوں پر چلے۔ پارسی گو گرچہ تازی خوش ترست، عشق را خود صد زبان دیگرست۔ اب آپ یہاں عربی اشعار کہتے ہیں کہ اب آپ عربی میں کیوں چلے گئے؟ یہ مضمون جن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے ان کی زبان تو فارسی ہے، تو اب آپ فارسی میں آؤ، فارسی میں بولو۔ عربی حالانکہ اور اچھی زبان ہے اور زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کے اندر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن سننے والوں کو سمجھ میں بھی تو آئے، تو لہٰذا اب آپ عربی چھوڑو، واپس فارسی کے اشعار کی طرف آؤ، فارسی میں باتیں سناؤ۔ لیکن جہاں تک عشق کی بات ہے اس کی تو سینکڑوں زبانیں ہوتی ہیں، اس کو فارسی عربی سے کیا ہے، عشق کی اپنی زبان ہی الگ ہے۔ اب یہ عشق کے بارے میں جو آپ مزید باتیں بیان کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہ صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہ صدق برتا مسمم شبی۔